جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں، لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا، امیر بھی مبتلا، جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو، فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو، ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا، اوپن کرنا، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، فحاشی۔ اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے۔ حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے۔ جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے۔ صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے، اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا، اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر۔ ایسے باحیا رسول، اب جملہ ذرا غور کر لیں، سن لے، یاد کر لیں، ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہوم مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہوم مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا تلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا کیا ہے؟ تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے، گھٹنے دکھاتے، بے حیائی کی انتہا۔ برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے، اور پھر یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے، گندی فلمیں، بلی فلمیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا حالات ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے، میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر۔ وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف، فواحش کی طرف، اپنے خواہشات کی طرف۔ سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ میں حیرت سے پوچھتا ہوں جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکے، ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر بس نہیں، یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواحش ہے، یہ فحاشی ہے۔ بلکہ
अल्लाह अकबर, छोटे छोटे लड़के शादियां के वक्त आने तक के मरने के खुदकुशी करने की तक बात करते हैं। सुन लो ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप को तबाह न करो, अपने आप को बर्बाद न करो, खुदा के लिए अपनी जवानी पे रहम करो। जवानी का सरमाया दुनिया की दौलत देकर भी नसीब नहीं हो सकता। खुदा के लिए गंदगी मत देखो, आंखों की हिफाजत करो। एक हदीस पाक सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम का जिक्र किया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका फरमाते हैं जो अपनी आंखों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल फरमा देगा, बेहिसाब उसको जन्नते नईम में दाखिला नसीब होगा। आंखों की हिफाजत करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कह दिया जाए वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत का कोई तरीका बताया जाए, कोई वजीफा बताया जाए। मैं कहता हूं कोई वजीफा नहीं, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना सीख लो। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, जिधर नजर उठाओगे जलवा यार नजर आएगा। अपनी आंखों की हिफाजत तो सीखे मुसलमान। तो ये फरमाया कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ हामिला होंगे और अल्लाह पूछेगा इनके हाथ हामिला जो है इसलिए है कि इन्होंने अपने हाथों से अपने सरमाए को ज़ाय किया था। दूसरी चीज जिना, बस दो बातें, बात पूरी। जिना, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा। लेकिन जिना वो चीज है, जुल्म और जिना, अल्लाह उसकी सजा दुनिया ही से देना शुरू फरमा देता है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से कोई जिना करे तो आका फरमाते पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले पे होगा। आधा, सब के आधा, पूरी कायनात के लोगों के आधा अजाब शादीशुदा औरत से जिना करने वाले से के ऊपर होगा। और आका फरमाते उसको तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, उसको तांबे की कमीज, पिघली हुई कमीज पहनाई जाएगी और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये तो बयान से बाहर है। और तीसरी चीज जो फहाशी की वजह से सामने आती है वो है बदफेली, मर्दों का मर्दों के साथ बदफेल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बदफेली की कसरत ना हो जाए। बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है। मुसाफा गंदी नीयत से करने वाले भी शामिल है, गले मिलने वाले भी गंदी नीयत से, जो शहवत के साथ गंदी नीयत से एक दूसरे से मिलते हैं। बल्कि अब तो बाइक पर 4-4, 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज, इसका कोई तफसीरा नहीं। बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी, लेकिन बस इतना कहता हूँ एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें और हमारी कयामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं, और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते,
جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں، وہی یہ فعل بد کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بد فعلی کرنے والا، لواطت کرنے والا مرے گا، ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا، وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا، اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا تھا، وہ تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا؟ کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو، اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح جلدی کرو۔ کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی، وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں رکھیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا، نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔